البیان کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انسان کی جو تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں اور اس میں جو روح پھونکی گئی ہے اس کے حوالے سے، تو دو جگہ کے اوپر آگے مجھے اشتباہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو آدم اور حوا کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، تو آپ نے اس کے ذیل میں ترجمہ کیا ہے کہ اور پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور اس کی تشریح میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ تیسرا مرحلہ ہے جہاں پر انسان جب کو نقص سے درست کر دیا گیا اور وہ اس قابل ہو گیا کہ اس سے انسان کی شخصیت عطا کی جائے، تو پھر ان میں سے دو لوگوں کو کا انتخاب کیا گیا اور ان کے اندر ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے یہ شخصیت انہیں عطا کر دی گئی۔ اور دوسری جگہ ہے سورہ مومنون میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے تک کی جو پیدائش ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور وہاں فرمایا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر۔ وہاں کا ترجمہ آپ نے کیا کہ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، اور اس کے حاشیے میں پھر آپ نے لکھا ہے کہ یعنی اس کے حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد اس میں روح پھونکی اور اسے چیزیں دیگر بنا دیا جسے اب انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے استاذ کہ ان دونوں جگہوں کے اوپر روح جو ہے وہ انسانی شخصیت ہے اور یا پھر یہ کہ انسانی زندگی ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے اس کی ایک جگہ کے اوپر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ یہ انسانی زندگی اسے دی گئی ہے، اور آدم و حوا کے حوالے سے جب اس کی گفتگو ہوئی تو وہاں محسوس ہوا کہ انسان کی شخصیت عطا کی گئی، زندگی کا وجود پہلے سے تھا۔ تو اس کی تشریح فرمائیں استاذ۔ میں تو دونوں جگہ ایک ہی طریقے کی چیز سمجھتا ہوں، یعنی اس وقت بھی ماں کے پیٹ پہ پہلے انسان کے حیوانی وجود کی تکمیل ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ زندہ تو وہ لاقیہ کے مرحلے میں بھی ہوتا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ نطفے اور بیضے کے مرحلے میں بھی ایک نوعیت کی زندگی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ زندگی ایک اور چیز ہے، زندگی تو نباتات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے۔ یہ جو نفس انسانی ہے جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ جس وقت ہم موت دیتے ہیں تو وہ نفس نکال لیتے ہیں، اخرجوا انفسکم، یہ اس نفس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھونک کی صورت میں آتا ہے۔ اسی کو نفخت فیہ من روحی، اسی کو لفظ روح سے تعبیر بھی کیا ہے، یعنی پھونک۔ عربی زبان میں نفخ کا لفظ پھونک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب وہ پھونک انتہائی لطیف ہو تو اس کو روح کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے روح گویا منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ نفس انسانی ہے، اور یہ تینوں مراحل ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی ہماری ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ مادے کے عناصر سے، وہ بے جان عناصر ہیں، ان کو ہم اب بھی دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے تو ان بے جان عناصر میں ایک خاص مرحلے پر حیات پیدا ہو جاتی ہے، وہ تو خلیات کی سطح پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں جو مراحل گزرتے ہیں ان میں بھی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن نے بیان کیا علقہ ہے، مضغہ ہے، اسی طریقے سے پھر اعضاء پیدا ہوتے ہیں، حرکت آ جاتی ہے۔ کم و بیش 120 دن میں یہ سب مراحل پایہ تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد انسانی شخصیت دی جاتی ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بالکل انہی لفظوں میں بیان فرما دیا ہے۔ وہ روایت میں نے نقل کی ہے اپنی کتاب میزان میں، معاف کیجیے گا اپنی کتاب مقامات میں، اس کو آپ وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے مختلف طریقوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اسی آیت میں جو ترتیب ہے وہی ترتیب وہاں پہ موجود ہے، اور اس میں اسی مرحلے پر جس میں اس میں لفظ انشاء آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ یہ اصل میں روح پھونکنے کا مرحلہ ہے۔ تو ایک چیز ہے اس کا مادی وجود، ظاہر ہے خود مادہ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا۔ اس کے بعد مادے میں حیات آتی ہے، ہم نہیں جانتے کیسے آتی ہے لیکن آتی ہے۔ اس کے بعد انسانی شخصیت آتی، یہ شخصیت ہے جس سے شعور کا اظہار ہوتا ہے۔
تو ہمارا عمومی مشاہدہ بھی یہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی بتایا ہے، اور قرآن مجید بھی اسی ترتیب سے بیان کر رہا ہے، اور جب وہ آدم و حوا کے بارے میں بیان کرتا ہے تو وہاں پر بھی یہی ترتیب ہے، یعنی یہی مراحل ہیں، لیکن وہ مراحل نسلوں میں گزرے ہیں، اور اب انہی مراحل کو کنڈنس کر کے اس کو 9-10 مہینے میں اللہ تعالیٰ گزار دیتے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت میں بس ہماری طرف سے ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے مراحل چشم زدن میں پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کو میں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے۔